اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے، ہمارے بہت ہی پیارے سبسکرائبر بھائی کافی دنوں سے ہمیں میسج کر رہے تھے، کمنٹ کر رہے تھے کہ درود رضویہ کی شان اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں کہ درود رضویہ کے کیا فضائل ہیں۔ دیکھیں سامعین، کوئی بھی درود پاک ہو اس کے فضائل بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جس چیز سے ڈائریکٹ ہمارا واسطہ، ہمارا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو اس کے بارے میں کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، اس کی شان کیا ہی ہو سکتی ہے۔ تو درود رضویہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے۔ آپ نے 3-4 درودوں کو اکٹھا جمع کر کے پھر اس کو ایک درود کی شکل دی تو وہ درود رضویہ کہلایا۔ تو درود رضویہ کے بہت بے شمار فضائل ہیں۔ درود رضویہ پڑھنے والے کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ درود رضویہ پڑھنے والے کے اوپر 2000 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، 5000 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود رضویہ پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے، یعنی قیامت والے دن اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مصافحہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے درود رضویہ پڑھنے والے کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق انتہائی درجے کا غالب تھا۔ آپ فنا فی الرسول کے مقام پہ تھے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا تھے۔ تو درود کوئی بھی اگر ہم پڑھیں، کوئی بھی درود ہمیں اچھا لگتا ہے جس سے ہم کو نسبت ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ حضرت امام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ہونا ہی جنت ہے اور آپ سے دور ہونا ہی دوزخ ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا، آپ کے احکامات کی پیروی کر لی تو سمجھ لیں کہ وہ نجات پا گیا، اور جس نے آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری نہیں کی تو سمجھ لیں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی دعاؤں کو درود پاک سے جوڑ لو، کیونکہ درود پاک وہ پر ہیں جس کے ذریعے تمہاری دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی دعاؤں میں درود پاک کو شامل نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں عرش تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ تو اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں درود پاک کو لازم شامل کرو، کیونکہ درود پاک بزرگ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لیے صرف ایک ہی وسیلہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے حضور استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، صرف یہی ان کے پاس ایک وسیلہ تھا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علی محمد وآل محمد پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان کے پاس 2 وسیلے ہیں۔ پہلی امتوں کے پاس ایک وسیلہ تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو استغفار ان کے لیے ان کے گناہوں کا وسیلہ بن جائے گا۔ لیکن اس امت کے لیے 2 وسیلے ہیں، ایک وسیلہ استغفار ہے اور دوسرا وسیلہ درود پاک ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وسیلہ کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، سبحان اللہ۔ یعنی درود پاک ایسا وسیلہ ہے جو کبھی بھی رد نہیں کیا جائے گا۔
اور درود پاک پڑھنے والے پہ اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ مستجاب الدعوات کے مقام پہ آہستہ آہستہ وہ فائز ہو جاتا ہے درود رضویہ کی برکت سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی مدینہ شریف میں حاضری ہوئی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دیدار چاہیے آپ کا، یعنی باطنی طور پہ خوابوں میں، باطنی طور پہ تو میں بہت دفعہ آپ کے دیدار سے مشرف ہو چکا ہوں، لیکن مجھے اس دفعہ ظاہری طور پہ آپ سے ملنا ہے، ظاہری طور پہ آپ کا دیدار چاہیے۔ تو جب 3 دفعہ آپ نے دیدار کا کہا تو دیدار نہ ہوا، تو اس وقت آپ نے جو بات کہی، جو شعر کہا، اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ رضا تیری جرت کیسے ہوئی، تیرے جیسے تو کتے ہزار پھرتے ہیں مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ! تو جب آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فقرہ کہا کہ رضا تیرے جیسے تو کتے ہزار پھرتے ہیں مدینوں کی گلیوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے کہ نہ بیٹا نہ، اب اس سے آگے کچھ نہیں کہنا۔ تو اس وقت آپ نے آپ کو اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمایا اور آپ کو بے حد نوازا، بے حد نوازا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنا تھے، فنا تھے۔ تو یہ درود پاک خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والے کو، چاہے وہ کوئی بھی درود پاک ہو۔ تو وہ ہر درود پاک درجوں میں تو افضل ہے، لیکن مرتبہ اس کا ایک ہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے۔ تو درود رضویہ شریف کو 92 مرتبہ آپ عشاء کے بعد یا فجر کے بعد پڑھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم دیا ہے، اللہ نے آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 92 بنتے ہیں، تو آپ ان اعداد کی نسبت سے کوئی بھی درود پاک کو ہر نماز کے بعد 92 مرتبہ پڑھ لیں، 92 مرتبہ، یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد 92 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال و ثواب کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اوپر خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا۔ اور سلسلہ وارثیہ میں ایک بہت ہی کمال کی بات ہے کہ وہ کوئی بھی ذکر نہیں کرواتے۔ حضرت عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مرید کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ میرا مرید ہوگا، یا جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ میرے مریدوں میں شامل ہوگا۔ آپ خود بھی بذات اپنی حیات میں بہت زیادہ درود پاک حضرت عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، تو وہ بھی میں بتاتا چلوں، کیونکہ اس واقعہ کے بغیر یہ بات بالکل ادھوری ہے۔ تو آپ ایک دفعہ جا رہے تھے اور سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں گئے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے سر زمین پہ رکھ دیا اور آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل حالت میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی، مجھے تو ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، میں کیوں خوش نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تجھ پہ درود بھیجے گا میں اس پہ درود بھیجوں گا، سبحان اللہ، میں اس کے اوپر اپنی رحمت کروں گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو۔ جو سلوک کی منازل چاہتا ہے کہ میرے سلوک کی منازل تیزی سے بغیر پریشانی کے حل ہو جائے،
تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کے سلوک کی منازلیں تیزی سے طے ہو جائیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری روحانیت میں اضافہ ہو تو وہ بھی درود پاک کو پڑھے تو چہرہ نورانی ہوگا، ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سا تسخیر ہوگی لوگوں میں درود رضویہ کے بدولت۔ یہ تسخیر میں بہت ہی کمال کا درود پاک ہے، یہ پڑھیں گے کائنات آہستہ آہستہ، کائنات کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آہستہ آہستہ لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو درود رضویہ کے فضائل کے بارے میں کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 92 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔